ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ منورہ تو اس وقت اللہ اکبر کوئی بھی ہمارے یہاں سفید ریش نہیں تھا سوائے ابو بکر صدیق کے. وہ مہندی لگاتے تھے اور مہندی کی وجہ سے ان کے بال جو ہے بالکل ڈارک سرخ تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اندازہ فرمائے میرے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں, تو جوانوں کی یہ کمزوری ہے کہ وہ اچھائی کو بھی جلد جلد قبول کرتے ہیں اور وہ برائی کو بھی جلد جلد قبول کرتے ہیں. اور خاص طور پہ مسلم جوانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, کبھی نشے کے اعتبار سے, کبھی زنا کے اعتبار سے, کبھی گندی فلموں کے اعتبار سے, اور اس قدر اس کے اندر اس کو مصروف رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حالات کا ادراک نہ ہو سکے. دنیا کے اندر جتنی بھی تباہی مچے مسلم جوان فیس بک پر ہی ڈوبا رہے, یوٹیوب کی دنیا ہی میں غرق رہے, ویب سائٹ کی دنیا ہی میں غرق رہے, زنا کی دنیا ہی میں غرق رہے, گندی فلموں کی دنیا ہی میں غرق رہے. اس کو احساس بھی نہ ہو سکے کہ ملت کا سرمایہ لگ رہا ہے, قوم تباہ ہو رہی ہے, قوم کی بچیاں ارتداد کے قریب جا رہی ہے, کفر و شرک کا دور دورہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. مسلم امہ کو غریب, مفلس اور انپڑھ جاہل بنا کر ان کو غلام بنانے کا منصوبہ بن چکا ہے. اس کا ادراک ہی نہ ہو سکے, اس لیے کہ جوان ہی کسی قوم کا سرمایہ ہے, جوان ہی کسی قوم کی تقدیر ہے, جوان ہی اللہ اکبر کسی قوم کے حالات کو بدلنے کا ایک عظیم ذریعہ ہے. وہ جوان ہی ہوتے ہیں اللہ اکبر جو ملک اور ملت کے حالات بدلتے ہیں. جس قوم کے جوان سنور جاتے ہیں اس قوم کی تاریخ سنوری حرفوں سے لکھی جاتی ہے, اور جس قوم کے جوان آوارہ ہو جائیں, عیاش ہو جائیں, گناہگار ہو جائیں, پاپی ہو جائیں, اس قوم کو صف حسن سے مٹا دیا جاتا ہے. آج اپنے حالات دیکھو مسلمانوں, میری قوم کے جوانوں بتاؤ کہ ہماری راتیں اللہ اکبر ہمارے جوانوں کی راتیں رات کے 3-4 بجے تک کیا دیکھتے ہوئے گزرتی ہے, کن حالات سے گزرتی ہے. بتاؤ کہ ہم اس لیے دنیا میں آئے تھے کہ معاذ اللہ مسلمان گندی فلمیں دیکھے گا. اندازہ تو کریں جس مذہب میں نگاہ کے تقدس کا عالم یہ ہے, خاص طور پہ جوانوں کی توجہ, جس قوم کے اندر نگاہ کی تقدس کا عالم یہ ہے کہ اللہ اکبر سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں ہو سکے تو عورتوں کے کپڑوں کو دیکھنے سے بھی بچا کرو. یعنی جو کپڑے عورتیں پہنتی ہے اور ابھی انہوں نے پہنا نہیں ہے, سمجھانے کے لیے تھوڑی وسعت کا سہارا لے رہا ہوں. یعنی کسی دیوار پر کسی عورت کے کپڑے سوکھ رہے ہو, کسی رسی پر کسی عورت کے کپڑے پھیلے ہوئے ہو, یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں عورت نے ابھی کپڑے پہنے نہیں ہیں, اس کے پہننے کے کپڑے کئی رکھے ہوئے ہو. سید الطائفہ فرماتے ہیں عورتوں کے کپڑے دیکھنے سے بھی پرہیز کیا کرو, کیونکہ اس سے بھی دل میں گناہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. جو مذہب عورتوں کے سوکھتے ہوئے کپڑوں کو دیکھنے سے بھی بطور تقویٰ پرہیز کی تعلیم دیتا ہو, آج اگر اس قوم کے جوان عورتوں کو ننگی اور مردوں کو ننگا زنا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس قوم کو تباہی سے کون بچا سکتا ہے, اس قوم کو بربادی سے کون بچا سکتا ہے. اور یاد رکھنا جس دجالی نظام کا ہم حصہ بن رہے ہیں اس میں تعلیم کی طرف توجہ نہیں, اس میں قوم کی ترقی کی طرف توجہ نہیں, اس میں قوم کی بیٹیوں کی عزت اور عصمت کو جو جھٹایا جا رہا ہے اس کی طرف توجہ نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے